ہونے والا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ مدینے پاک میں مکہ پاک میں ایک بندہ حج کے موقع پہ طواف کعبہ کر رہا تھا، اور ہر بات پہ ہر چکر پہ یہی زبان پہ تھا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ ساتھ ایک حاجی تھا، اس نے کہا بھائی یہاں تو کچھ اور پڑھا جاتا ہے، تو ایک ہی رٹ لگائے، جب سے میں نے تیرے ساتھ چل رہا ہوں تو یہی رٹ لگائے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 7 چکر پورے کرنے دے، چکر پورے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس نے طواف کعبہ کے چکر پورے کیے، پھر سائڈ پہ آیا، پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے 2 بھائی جن کا میرے آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، وہ بہت نیک بزرگ نیکیاں کرنے والے تھے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک میرا بھائی تھا جس نے 30 سال فی سبیل اللہ مسجد کی مؤذنی کی، آزانیں دی۔ ظاہرہ جو اذان دیتا ہے وہ نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ اتنا خوش نصیب ہے جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اذان پڑھتا ہے۔ تو کہنے لگا 30 سال اس نے فی سبیل اللہ اذانیں دی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ قرآن پاک لاؤ۔ ہم نے کہا نیک بندہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس نے منگوایا ہے۔ ہم نے قرآن پاک پیش کیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے قرآن ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگا استغفر اللہ، مجھے اس قرآن سے بیزاری ہے اور نفرت ہے، میں عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں۔ انہی لفاظ پہ اس بندے کی روح قبض ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگے میرا دوسرا بھائی جس نے کم و بیش 20 سال بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، اور 20 سال قرآن پاک پڑھانے کے بعد جب اس کا وقت قریب آیا، آخری وقت آیا، تو اس نے بھی کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، مجھے اسلام سے نفرت ہے، بیزاری ہے، میں نصرانی یعنی عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں۔ تو اسی پر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو کہنے لگا مجھے اپنے ایمان کی فکر کھائے جا رہی ہے، کہیں اللہ مجھ سے ایمان کی دولت واپس نہ لے لے۔ اس لیے رب کے بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ طواف کعبہ کے وقت کعبہ کے سامنے یہی رٹ لگا رہا ہوں، اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اے مالک میرا ایمان سلامت رکھنا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، حاجی نے اس سے انکشاف کیا کہ اتنا نیک خوبرو بندہ، متقی بندے، اور اتنی تلاوت قرآن کرنے والے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان سلب ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو جب اس کا انکشاف ہوا تو کہنے لگا جو مؤذن تھا فی سبیل اللہ مسجد کی اذانیں دیتا تھا، اس کا ایک گناہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس گناہ کی نحوست سے اللہ نے اپنے ایمان کی دولت واپس لے لی کہ میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور تو ہے کہ ذلیل دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کو وہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے اپنی قیمتی دولت، ایمان کی دولت جو ہے واپس کر لی، سلب کر لی گئی اس سے۔ تو دوسرے کا جب انکشاف ہوا تو کہنے لگا کہ یہ بچوں کو جو قرآن پاک پڑھاتا تھا، نابالغ چھوٹے بے ریش لڑکوں کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے، اس گناہ کی نحوست سے اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، ذرا غور فرمائیں، ہم بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت فرما، برے خاتمے سے بچا، برائیوں سے بچا، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی، زندگی بہت مختصر ہے، وہ کیسا وقت ہوگا جب جان کنی کا عالم ہوگا، رشتہ دار بہن بھائی بیوی بچے اکٹھے ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح نکلنے کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اب تھوڑا تھوڑا بول رہے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ بندے کا بولنا بھی بند ہو جاتا ہے، اور درست اپنے بیوی بچوں کو پہچانتے ہوئے آہستہ آہستہ پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں پکارتی ہیں بابا، ابو، امی، کیا ہو گیا؟ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں سنتے، لیکن سننے والا سننے کے باوجود بھی کچھ جواب نہیں دے رہا ہوتا، بولنے کی سکت اس کی ختم کر لی جاتی ہے، سننے کی طاقت آہستہ آہستہ سماعت بند ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسے گھڑی ہوگی جب بندے کی روح جسم سے نکلے گی؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ لیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کر لیں۔ یہ وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم نے قبر و حشر کی تیاری کرنی ہے، تو نہ جانے کب کہاں کس کی زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرت حاتم آسم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن حمام پہ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حمامی نے درہم طلب کر لیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ اللہ کے ولی تھے، خوف خدا کا غلبہ ہوا، رونا شروع کر دیا، ہچکیاں بندھ گئیں۔
وہ امامی بڑا پریشان ہوا، بھی حضور خیریت ہے، میں نے صرف پیسے مانگے ہیں، اگر پیسے نہیں تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں، رونا کیسا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں اس لیے روتا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر حمام والے نے شرط کیا لگائی ہے، پیسے، جو پیسے دے غسل کرنے کی اس کو اجازت ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ان کا داخلہ منع ہے۔ تو کل بروز قیامت جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جس کے پاس اللہ کی رضا ہوگی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو حاصل کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کل بروز قیامت میرے پاس اچھے عمل نہ ہوئے، رب کی رضا کو حاصل نہ کر سکا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی نہ ہوئے، تو میں جنت سے روک دیا گیا، تو پھر میرا بنے گا کیا؟ وہاں دو ہی تو مقام، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، تو میں جنت سے روک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس واقعے سے ہم غور کریں، اگر میرے پاس زندگی میں نیکیاں نہ ہوئیں، میں زندگی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش نہ کر سکا، ان کی سنتوں کی اتباع کر کے رب کی رضا نہ پا سکا، تو میرے پاس نیک عمل نہ ہونے کے سبب مجھے جنت سے روک دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخر نصیب فرمائی، یہی سوچ یہی فکر آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کو الحمدللہ 1981 مارد وجود میں آئی، اب تک الحمدللہ کل 2 دسمبر کو 40 سال ہو چکے۔ 40 سال کے عرصے میں الحمدللہ دعوت اسلام نے کثیر تعداد میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسہ بالغان، الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ اس سے فیض پا رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ مدنی چینل الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں تک پیغام مصطفیٰ، سنتوں کی اتباع کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ آپ بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو دینی ماحول کے سانچے میں ڈھالیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سوچتے رہیں ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا سمجھدار ہو جائے گا، ابھی بچہ کچھ نہیں ہوتا، بڑا ہو کر سمجھدار ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی شاخ جب نرم ہوتے اس کو ہی سیدھا کر لیا جائے تو ٹھیک ہوتا ہے، جس راستے پہ چلا لیں گے اسی راستے پہ چل پڑے گا، جب بڑا ہوگا پھر ہم سوچیں گے کہ بچہ واپس نہیں آ رہا، تو پھر آنا مشکل۔ ابھی سے ان کو دینی ماحول میں لائیے۔ نگران شورا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، غسل کر لے، تیل لگا لے، سرما لگا لے، آج ہم نے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اور کہ بچہ تیاری کرتا ہے بڑی دھوم دھام سے، جمعے کی تیاری کر کے ماشاءاللہ جمعے میں حاضر ہوتا ہے۔ 8 دن گزر گئے، پھر جمعہ آیا، پھر بابا کہتے ہیں کہ بیٹا آج جمعہ ہے، تیاری کر لے، نئے کپڑے پہن لے، غسل کر لے، سرما لگا لے، تو پیارے بچہ پھر تیاری کرتا ہے، اور اس کا یہ معمول بن جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا بابا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کا قصہ تمام ہوا۔ لیکن قربان جائیے اس کی عادت کریمہ کیا تھی؟ اپنے بچے کو 8 دن جمعے کا نمازی بنایا تھا۔ جب جمعہ آتا ہے، گھر میں ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے کہ بعد آج جمعہ ہے، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ کی تیاری کرتا ہے۔ فرمایا کہ کاش اس بابے نے اپنے بیٹے کو 5 وقتہ نمازی بنایا ہوتا، ہر وقت ہر نماز میں اپنے ساتھ لے جانے کا عادی بنا دیا ہوتا۔ یہاں اس کا بیٹا 5 وقت کا نمازی بنا تھا، ایک جمعے کا نمازی بنا تھا، یہ 5 وقت کا بھی نمازی بن گیا ہوتا۔ کاش کہ ہمارے بچے بھی 5 وقت کا نمازی بنے، صرف خالی جمعہ نماز کے لیے نہیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم کتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ دعا کیا کرے اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے، ہمارے بیوی بچوں کی بھی نمازی بنائے۔ اچھا میں تو نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، میری جوان بیٹی نہیں پڑھتی، میرا بالغ بیٹا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا پڑھتا ہے تو 2 3 4 پڑھتا ہے، 4 پڑھنے والا بھی بے نمازی کی لسٹ میں ہوگا، 5 پڑھنے والا نمازی ہوگا۔ تو پیارے اس لیے ہم نے بے نمازی نہیں رکھنا، نمازی بنانے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ نمازی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فیضان عطا